الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ينزل عيسى بن مريم فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويهلك الله عز وجل في زمانه الدجال وتكون الكلمة لرب العالمين قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنكم تروني شيخا كبيرا قد كادت أن تلتقي ترقوتاي من الكبر ولكن أرجو ألا أموت حتى ألقاه وأخبره عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدقني وإن أن أموت قبل أن ألقاه فإن لقيتموه بعدي فاقرؤوا عليه مني السلام أو كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، آج ہم سب یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، اس جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ ایک خاص ٹاپک اور عنوان کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی کا جو دوسرا دور ہے، ایک دور ان کا جب اللہ نے ان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا تھا، اس کے بعد سے لے کر وہ آسمان پر اٹھائے گئے وہاں تک کا، اور ایک دور وہ ہے کہ قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے اور دنیا میں آنے کے بعد وہ 40 سال تک اسی دنیا میں زندہ رہیں گے. اس کے بعد آپ کی یہیں پر وفات ہوگی، آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں پر ہے اسی کے قریب میں آپ کو دفن بھی کیا جائے گا. اور یہ دوسری مرتبہ آپ کا دنیا میں آنا، تشریف لانا بہت سارے عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے ہوگا، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. گزشتہ سے پہلے جمعہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی تھی اور احادیث میں جو ان کی نشانیاں، علامتیں، جس دور میں وہ ان کا ظہور ہوگا، اس دور کی نشانیاں، وہ سب ذکر کی گئی تھی. جن احادیث میں حضرت مہدی کا تذکرہ ہے اس کے مقابلے میں وہ روایتیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوسری مرتبہ نازل ہونے کا تذکرہ ہے، وہ روایتیں اپنی سند کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں. اسی لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مہدی کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا یہ امت مسلمہ کا مسلمہ عقیدہ ہے، یعنی مانا ہوا عقیدہ ہے. پوری امت نے اس کو تسلیم کیا ہے. ہر مسئلے میں کچھ نہ کچھ الگ ہٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کی رائے اس سلسلے میں الگ، لیکن الگ ہٹنے والوں کے بارے میں جو اسلام کو اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ الگ ہٹنے والے یعنی اس عقیدے میں اپنی رائے الگ قائم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ان کے اندر پائی جاتی ہے. ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ وہ یا تو عقل پرست ہے، عقل سے اوپر اٹھ کر وہ کچھ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یعنی ہماری عقل میں جو بات آئے گی ہم وہی تسلیم کریں گے، باقی اگر عقل میں نہیں آتی. ایک بات ہوتی ہے عقل کے لیول سے اوپر ہونا، اور ایک ہوتی ہے عقل کے خلاف ہونا. تو عقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہے اور عقل سے اوپر کی چیز ہے وہ الگ الگ. دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق. بہت سی باتیں وہ تھی کہ انسان اپنی عقل سے وہاں تک جا ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے پیغمبروں کو اتار کر ان کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو یہ چیزیں بھی ہے، تم اپنی عقل سے وہاں تک نہیں جا سکتے، ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ظاہر ہونے والی ہے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے یا تو عقل پرست ہیں، عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یا پھر نفس پرست ہیں، یعنی ان کے اندر خواہشات کی اتباع اتنا زیادہ ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کو قبول نہیں کرنا چاہتے، یا پھر اتنا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ
ان تک لوگ نہ پہنچے، ہمیں ہی مسیح مان لے، اس کے لیے وہ کوشش کر چکے ہیں، کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں۔ یا پھر جو ہے وہ زر پرست ہے، یعنی مال کی محبت نے، دنیا کی محبت نے ان کو اندھا کر دیا ہے کہ اللہ کی باتوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لا کر اس کی سچائی سے آگاہ ہو اور دوسروں کو بھی آگاہ۔ بہرحال بات یہ بیچ میں آ گئی، اصل بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل کیے جانے کا جو فیصلہ فرمایا، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر اشارتاً بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، یہ بیان فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ اتنا ہی بیان فرما کر بات ختم فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں اس کا تفصیلی تذکرہ فرمایا۔ تو یہ امت مسلمہ کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانہ نے جب پہلی مرتبہ وجود بخشا تھا اور آپ کو رسول بنایا تھا، اور رسول ہونے کی حیثیت سے رسول ہونے کے جو پروف آپ کو عطا فرمائے تھے، جس کو ہم اسلام کی زبان میں معجزے کہتے ہیں، تو جو معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے وہ معجزے وہ تھے کہ ایک مردے کو زندہ کر کے دکھا رہے ہیں، پرندے مٹی کی چڑیا بنا رہے ہیں اس کو زندہ کر رہے ہیں، بیمار آدمی کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور وہ بیماری جو اس زمانے کا کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، ان بیماریوں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو عطا فرمائے تھے، کیوں عطا فرمائے؟ ایک بنیادی سوال علماء نے قائم کیا ہے کہ اس طرح کے معجزات آپ کو کیوں دیے گئے؟ اس پر لکھا ہے کہ دراصل اس زمانے میں جو یونان کا فلسفہ اور وہاں سے جو علم اٹھا تھا، اس کے اعتبار سے ظاہری، اس زمانے میں جتنی ظاہری ترقی ہو سکتی تھی وہ ترقی وہاں کے لوگوں نے کر لی۔ اس زمانے میں جتنی ترقی ہو سکتی تھی وہ ترقی ہو چکی تھی، چنانچہ بڑی بڑی لا علاج بیماریاں کہ جن کو کسی دور میں لا علاج مانا جانا تھا، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا تھا، ایسے ڈاکٹر وجود میں آ چکے تھے اس دور میں کہ ان بیماریوں کا وہ علاج کر رہے ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیے جیسے کہ آج کے دور میں دنیا مٹھی میں آ چکی ہے، اس دور میں بھی دنیا مٹھی میں آ چکی، اس زمانے کے لیول کے حساب سے۔ چنانچہ دنیا کی چیزیں، مادہ پرستی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ، اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ چیزیں عطا فرمائی کہ مادہ پرست لوگ نے کبھی دیکھی نہیں، یا جن پر بھروسہ تھا کہ یہ ہمارے ہر مسئلے حل کر سکتے ہیں، جن مسئلے کو وہ حل نہیں کر سکتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے وہ مسائل حل کر کے دکھائے۔ چنانچہ کوڑ کی بیماری کا علاج نہیں تھا ان کے پاس، وہ کر کے دکھایا۔ ماں کے پیٹ سے اگر کوئی اندھا پیدا ہوا ہے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، وہ علاج کر کے دکھایا۔ اس میں ان لوگوں کو سیدھا یہ میسج دینا تھا کہ دیکھو، سین ورلڈ جو دنیا دکھتی ہے اس کے مقابلے میں انسین ورلڈ بھی ہے، جو نظر نہیں آتا، وہ اس سے بڑا بھی ہے، طاقتور بھی۔ نظر نہ آنے والی دنیا نظر آنے والی دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت پاورفل اور طاقتور بھی۔ چنانچہ آپ کے ہاتھوں سے وہی چیز ظاہر، آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ظاہر کہ نظر نہ آنے والی حقیقتوں کو تسلیم کرو، اس کو مانو۔ سورہ بقرہ میں قرآن جن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان کی بنیادی صفات جو بیان فرمائی گئی، ان میں پہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو دکھتا نہیں ہے اس کو بھی مانتے ہیں، جو نظر نہیں آتا اس کو بھی تسلیم کرتے، جو غیب ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو نظر نہ آنے والی دنیا کو تسلیم کرنا، تو دنیا مادہ پرستی کی لپیٹ میں آ چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا، یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے وہ چیز ظاہر فرمائی کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، وہ دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے، اس کے آگے بھی کچھ ہے، اللہ کی قدرت اس سے آگے بھی ہے کہ جو ہر بنی بنائی چیز کو توڑ سکتی ہے، اور ٹوٹی ہوئی چیز کو جس کو کوئی جوڑ نہ سکے اللہ اس کو بھی جوڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت۔ جس وقت آپ کی پیدائش تھی اور آپ کو رسول بنایا گیا تھا، اس وقت کے انسانوں نے جس جگہ پر آپ کو بھیجا گیا تھا، بنیادی طور پر جو غلطی کی تھی وہ غلطی یہ کی تھی کہ آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ پیغمبر آئیں گے، چونکہ عیسائی بری طرح مظلومیت کا شکار ہو، پے در پہ ان کے اوپر جو مظالم ہوئے تھے یہودیوں پر، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد یہودیوں پر جو مظالم ہوئے، حضرت عیسیٰ جو تھے ان کا تعلق بھی بنو اسرائیل کے ساتھ، اور آپ کو جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا وہی بنو اسرائیل کی طرف، یہودیوں کی طرف۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ ان کو جو بھیجا گیا ہے بنو اسرائیل کی طرف رسول بنا کر اللہ تعالیٰ شانہ نے بھیجا ہے۔ اس وقت آپ کا انتظار ہو رہا تھا، لیکن جب آپ آئے ہیں تو اس وقت کے علماء نے اور رہبان، یہ قرآن کے الفاظ ہے، علماء اور رہبان کا استعمال کیا ہے، علماء نے رہبان نے یہ کیا کہ لوگوں کو بھٹکا دیا اور کہا کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے یہ وہ نہیں، حالانکہ پیدائش سے لے
لے کر ابھی تک، جب تک وہ نبوت کا دعویٰ سب کے سامنے کر رہے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، وہاں تک بے شمار چیزیں اپنی آنکھوں سے ایسی دیکھی تھی کہ جس کی بنیاد پر یقین لانا کوئی مشکل کام نہیں۔ گہوارے میں بات کرتے دیکھا تھا، انی عبداللہ کا کلمہ اپنی زبان سے سنا تھا، اللہ نے ان کو جس طرح وجود بخشا تھا، بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا تھا، وہ دیکھا تھا، لیکن غلط بتایا لوگوں کو اور کہا کہ یہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، یہ وہ نہیں ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ ان کے معجزوں کو جادوگری بتایا اور حضرت عیسیٰ کو جادوگر قرار دیا، ان کو ساحر کہا گیا۔ اور ایک وہ شخصیت جو ذریعہ ہدایت تھی، جس کو اللہ تعالیٰ شانہ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے وجود بخشا تھا۔ آپ نے خود فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے آیا، جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کو اللہ کا راستہ دیا۔ لیکن اس وقت کے جو علماء سو تھے، اور آج کی زبان استعمال کی جائے تو نقلی پیر جو تھے، جس کو رہبان کہا گیا ہے، انہوں نے پورا لوگوں کا ذہن جو ہے دوسری طرف منتقل کر دیا اور ان کو بتایا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ تو اکثریت بنو اسرائیل کی وہ تھی تو بجائے آپ پر ایمان لاتی، بجائے آپ کو تسلیم کرتی، بجائے آپ کو رسول مانتی، آپ کی مخالف ہو گئی اور آپ کی ایذا رسانی کے در پہ ہوئی۔ اب اصل بات شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں جو القاب دیے ہیں، ان میں سے روح اللہ بھی آپ کو کہا گیا ہے، کلیمت اللہ بھی آپ کو کہا گیا ہے، اور اسی طریقے پر مسیح بھی آپ کو کہا گیا۔ مسیح، یہ مسیح کا جو روٹ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ میم سین اور ہے۔ سر پر مسح کرنا بولتے ہیں نا، مسح کرنا، وہی مسح، میم سین ہے، اس سے مسیح بنا ہوا ہے۔ یہ مسیح کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کی جو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے مسح سے بنا ہے، اور مسح کے معنی جو آتے ہیں چھونے کے آتے ہیں، ٹچ کرنے کے آتے ہیں، ہاتھ لگانا، چھونا، ٹچ کرنا۔ اب مسح کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے ہمارا ہاتھ بھیگا ہوا ہاتھ جو ہے سر پر ٹچ کرتے ہیں۔ آپ کی شان یہ تھی کہ جس نابینا کے آنکھوں پر ٹچ کرتے اللہ کا نام لے کر اس کی بینائی لوٹ آتی، کوڑ کے بیمار کو ٹچ کرتے اس کی بیماری اللہ تعالیٰ ختم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ ٹچ کرنے والے اللہ کا نام لے کر جس کی بنیاد پر پریشانی دور ہو جاتی، اس بنیاد پر آپ کو مسیح کہا گیا، اس بنیاد پر آپ کو مسیح سے تعبیر کیا گیا۔ مسح کے معنی ایک معنی آتے ہیں گھومنا پھرنا، چکر لگانا، یہ معنی بھی ہو۔ چنانچہ آپ اللہ کے دین کی، اللہ کی باتوں کو لے کر اپنے مقام سے آتے تھے، جہاں یہودی آباد تھے وہاں آ کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ یہ بار بار آنا جانا، اس بنیاد پر آپ کو جو ہے مسیح سے تعبیر کیا گیا، یعنی بار بار آنے جانے والے، چکر لگانے والے، یہ معنی ذکر۔ ایک معنی یہ بھی ذکر کیے گئے کہ ہمارا جو پیر ہے اس میں پیر کے جو نیچے والا حصہ ہے، تلوا جو ہے، تلوے میں آگے والا حصہ اور ایڑی ہماری پیچھے والا ہے، اس کے بیچ میں خلا ہے، اسپیس ہے، کہ وہ حصہ زمین سے ٹچ نہیں ہوتا، اوپر رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانوں نے ان کے پیر جس طرح بنائے تھے، وہ پیر ایسے تھے کہ بالکل پورا ایک ہی لیول پر تھا، پورا حصہ نیچے کا تلوا شروع سے لے کر آخر پورا پیر زمین سے ٹچ ہوتا تھا۔ اس بنیاد پر بھی آپ کو جو ہے مسیح کہا گیا، اس بنیاد پر بھی جو ہے آپ کو مسیح ہونے سے تعبیر کیا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ دراصل جو ہے ان کو چھو کر برکت والا بنا دیا، چنانچہ فرشتوں نے ان کو چھویا تھا پیدائش کے وقت ہی، شیطان آپ کو ٹچ نہیں کر سکا تھا، فرشتے نے چھویا، بابرکت بنا دی، یا گندگیوں سے آپ کو پاک کر دیا گیا، مسحا، چھو کر گندگیاں الگ کر دی گئی۔ تو یہ چار ریزن لکھے ہیں آپ کو مسیح کہنے، ان چار بنیادوں پر آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، دجال جو ہے، دجال جس کا خاتمہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو بھی مسیح کہا جاتا، المسیح الدجال، اس کو بھی مسیح کہا جاتا۔ حضرت عیسیٰ بھی مسیح اور دجال جو ہے وہ بھی مسیح ہے، دونوں کے اندر جو ہے وہ لفظ مسیح استعمال ہو رہا ہے۔ دجال کو مسیح کیوں کہا گیا؟ ابن فارس نے لکھا ہے کہ مسیح عربی زبان میں ایسے آدمی کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے چہرے کا ایک طرف والا حصہ بالکل سپاٹ، بھوے بھی نہ ہو، آنکھ والا حصہ بھی، تو اس کو عربی زبان میں اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دجال جو ہوگا اس کے چہرے کا یہی حال ہوگا کہ ایک طرف والا حصہ اس کا کیا ہوگا؟ سپاٹ۔ پھر اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، کہ دجال جو ہوگا اس کی ایک طرف کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، مٹا دیا گیا ہوگا، عَلَيْهَا ضَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، اس پر ایک بدنما بھدی نظر آنے والی ایک کھلی ہوگی، یعنی ابھرا ہوا آنکھ نہیں ہوگی، آنکھ کی جگہ پر ابھرا ہوا حصہ ہوگا جو بدنما نظر آئے گا۔ تو گویا کہ وہ بات کہ مسیح جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے چہرے کا ایک طرف کا حصہ سپاٹ ہو، اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنے کا ریزن کچھ اور ہے
ہے، اور دجال کو جو مسیح کہا گیا اس کا ریزن کچھ اور ہے، اور دونوں کا کام بھی الگ الگ ہے۔ حضرت عیسیٰ کا کام ہے راستہ بتانا، ہدایت دینا، اس لیے آپ کے ساتھ ایک لفظ لگاتے ہیں مسیح الہدا، ہدایت کے مسیح، اور دجال کے ساتھ جو مسیح لگتا ہے اس کے ساتھ لگاتے ہیں مسیح الشر والضلالہ، کہ وہ شر اور گمراہی کا مسیح۔ تو لفظ مسیح دونوں کے ساتھ ہے، لیکن دونوں میں یہ ایک شعر ذہن میں آ گیا، اگرچہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھنے میں مدد ملے گی۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ لوگوں کو نام کمانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لوگوں کو ہمارا نام ہو جانا چاہیے، تو اس پر کسی نے کہا ہے کہ نام تاریخ میں لکھواؤ مگر یاد رہے، نام تاریخ میں لکھواؤ مگر یاد رہے، ہوتے ہیں حق و باطل کے القاب جدا۔ نام تاریخ میں لکھواؤ مگر یاد رہے کہ ہوتے ہیں حق و باطل کے القاب جدا، یعنی جو صحیح کر کے جاتے ہیں تاریخ ان کو بھی یاد رکھتی ہے لیکن الگ طریقے سے یاد رکھتی ہے، اور جو غلط کر کے جاتے ہیں تاریخ ان کو بھی یاد رکھتی ہے لیکن ان کو الگ طریقے سے یاد رکھتی ہے۔ تو ہوتے ہیں حق و باطل کے القاب جدا۔ بہرحال یہ تو ایک بات کو قریب کرنے کے لیے شعر میں نے ذکر کیا۔ اب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجے گا، دجال کا خاتمہ اس کے ذریعے سے ہوگا، اور جتنے فتنے برپا کیے تھے دجال نے ان سارے فتنوں کا خاتمہ ہوگا۔ دجال کی وجہ سے جتنے لوگ ستائے گئے تھے، تکلیفوں سے گزرے تھے، حضرت مسیح کا محبت بھرا، شفقت بھرا ہاتھ ان کے سروں پر پڑے گا، اور ان کے سارے غم اس کی وجہ سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، ایک تسلی ان کو حاصل ہوگی، اس کے بعد برکت کا دور شروع ہوگا، اور وہ برکتیں دنیا دیکھے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی 40 سال تک کسی کو موت نہیں آئے گی، یہ روایت میں یہ بھی آتا ہے، کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا، آدمی اپنی بکریوں سے کہے گا کہ جاؤ چر کے آ جاؤ، یعنی اپنے کھلا چھوڑ دے گا، کوئی چرواہا ان کے ساتھ نہیں جائے گا، اور وہ بکریاں چرنے کے میدان میں جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس طرح جائے گی کہ وہ کھیتوں کے درمیان سے گزرے گی، دونوں طرف کھیت ہے لیکن کھیت میں منہ نہیں مارے گی، وہ کھیت کے راستے میں جو گھاس اگی ہوگی وہ کھا لے گی لیکن کھیت میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حالت یہ ہوگی کہ سانپ اور بچھو پر بھی کسی کا پیر پڑ جائے گا تب بھی وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جنگلی درندے انسان کے دروازے تک آئیں گے لیکن ان کو کوئی گزند اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ امن و امان، یہ گویا کہ وہ امن و امان قائم ہوگا، یعنی انسان درندہ بن چکا ہے، وہ دور ہوگا کہ انسان درندہ بن چکا تھا، اس کے شر سے بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے وہ خیر ظاہر فرمائیں گے کہ انسان تو انسان، تکلیف پہنچانے والے درندے بھی جو ہے پرامن بن جائیں، یہ دور اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں۔ اچھا، آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجیں گے؟ انہی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ انہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا، کسی اور نبی کو نہیں؟ حضرت کعب احبار کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہلی مرتبہ دنیا میں آئے تھے، اپنا پیغام لوگوں سے رکھ رہے تھے، تو آپ نے محسوس کیا کہ جھٹلانے والے، نہ ماننے والے، تکذیب کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ماننے والوں کی تعداد تو بہت کم۔ تاریخ نے جو ریکارڈ پیش کیا ہے کہ آپ کے 12 حواریین، 12 لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آئے تھے، اور ان میں بھی سب مخلص نہیں تھے، آپ جہاں چھپے ہوئے تھے اس کا پتہ بھی آپ کے حواریین میں سے کسی نے بتایا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ میرا دیکھ رہے ہیں میرا معاملہ، کہ جھٹلانے والے، دشمنی کرنے والے، تکذیب کرنے والے پھیلے پڑے ہیں، ماننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں آسمان کی طرف اٹھا لوں گا، اور جو آسمان کی طرف جس کو میں اٹھاتا ہوں وہ مردہ نہیں ہوتا، یہ کعب احبار کی روایت میں ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا، اور پھر میں تمہیں آخری دور میں بھیجوں گا اور مسیح کان دجال کو آپ کے ذریعے سے قتل کرواؤں گا۔ گویا کہ وہ جھٹلانے والے جو ہیں، آپ کی تکذیب کرنے والے، ان کی سزا موقوف کی گئی، اس وقت ان کو سزا نہیں ملی، ورنہ ایسے کیا ہوتا ہے کہ کسی رسول کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، رسول جب آ جاتا ہے کسی قوم میں تو اب فیصلہ ہو جاتا ہے، رسول کے ماننے والے بچا لیے جاتے ہیں اور رسول کے جھٹلانے والے کو سزا ہوتی ہے۔ پورے قرآن اس واقعات سے بھرا ہے۔ سزا کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن سزا ہر ایک کو ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی جو تکذیب کرنے والے تھے، آپ کو جھٹلانے والے تھے، ان کو سزا نہیں ملی، ان کی سزا تو فائنل ہو چکی، اس کا فیصلہ ہو چکا، لیکن اس وقت سزا نہیں ہے بلکہ سزا کا زمانہ لیٹ کر۔ چنانچہ آخری دور میں انہی کی ذریت وہی حرکت کرے گی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس زمانے میں ہو چکی تھی جب آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے، اور ان کا مسیحا، ان کا لیڈر دجال بھی اس وقت موجود ہوگا۔ اس وقت جو ہے فیصلہ کن سزا اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں یہ دیں گے ان لوگوں کو جو آپ کے دشمن تھے اور دشمنی میں زندگی گزارتے اگرچہ نسلیں بیت چکی، زمانہ لمبا گزر چکا، لیکن آپ کی دشمنی میں کوئی فرق حضرت عیسیٰ بھی دیکھیں گے، کوئی فرق واقع نہیں ہوا، تو یہ سزا آپ کے ذریعے سے ان کو دلوائی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، ان کو پہچانیں گے، کیسے پہچاننا ہے؟ وہ آ گئے، نازل ہو گئے، جن کا انتظار مولانا، جب میں آیا ہوں گاڑی پارک کر رہا تھا تو میرے آدھے موتی مر گئے کہ میری بات تو مولانا
مولانا نے پوری کر دی ہے. آپ فرما رہے تھے کہ تین بڑے بڑے گروہ ہیں, ایک مسلمان بھی ہے, یہود ہے, عیسائی ہے, وہ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. ہر ایک گروہ یعنی کوئی مسیحا کا انتظار کر رہا ہے کہ ہمارا مسیحا لیڈر آئے گا اور جس کے ذریعے سے ہمارا عروج ہوگا, ہمیں ترقی ملے گی, ہم بہت اونچے مقام پر چلے جائیں. عیسائیوں کا ماننا ہے کہ وہ آئیں گے اور عیسائی بچا لیے جائیں گے اور عیسائیوں کو آسمان پر پہنچا دیا جائے گا اور وہاں سے کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں سے وہ دیکھیں گے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ غیر عیسائیوں کا خاتمہ کیسے کرے. یہ منظر وہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیکھیں گے. یہ ان کی مانیت ہے, ان کا عقیدہ ہے. یہود کا ماننا ہے کہ جب ہمارا مسیح آ جائے گا, جس کو المسیح کہا جاتا ہے, جب وہ آ جائے گا تو غیر یہودی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے غیر یہودیوں کی اطاعت قبول کر لیں گے. اس سے آگے کی بات وہ کرتے ہیں, لیکن یہودی صرف اتنے ہی لوگوں کو زندہ چھوڑیں گے جتنے لوگوں کی خدمت کے لیے ضرورت ہوگی. تو یہ انتظار وہ بھی کر رہے ہیں, انتظار یہ بھی کر رہے ہیں, اور انتظار یہاں بیٹھنے والے بھی کر رہے ہیں, مسلمان بھی کر رہے ہیں. تو سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ آ گئے, پہچاننا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کیسے پہچاننا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ میرے درمیان حضرت عیسیٰ کے درمیان میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہوئے. یہ آپ نے فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ نازل ہوں گے. اس کے بعد وہ جملہ ہے جو ہمیں فکر مند کر دینے کے لیے کافی, چونکہ آپ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں, آگے نشانیاں ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک جملہ فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب وہ نازل ہو تو ان کو پہچاننا. اب اس کے بعد نشانیاں بیان فرمائی. اب ظاہر بات ہے کہ نشانیاں دیکھ کر آسانی سے پہچاننے کی بات, خالی نشانیاں دیکھ کر پہچان لو, اگر اتنا ہی کافی ہوتا تو حضور اس سے پہلے یہ جملہ نہیں ارشاد فرماتے. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ خالی ظاہری نشانی سے تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی کوئی اس طرح کے دعوے کرنے والے کھڑے ہو جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے نور باطن کی ضرورت پڑے گی, اندر کا نور کی ضرورت پڑے گی, نور ایمانی کی ضرورت پڑے گی. کہا کہ وہ عرفان جو آنکھوں کے اندر وہ پہچان پیدا ہو, تو اس کے لیے اپنے دل میں ایمان والی پہچان بنے, اپنے اندر ایمان کو تازہ رکھنا, جس کے نتیجے میں جب وہ آپ نازل ہو تو ان کو پہچانا جا سکے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ نازل ہوں گے تو اس طرح نازل ہوں گے کہ آپ کا قد بیان فرمایا کہ قد درمیانی قد ہوگا, بہت لمبے بھی نہیں اور بہت پستہ قد بھی نہیں. آپ کا رنگ جو ہوگا سرخ اور سفید, یعنی خوبصورت حسین ہوں گے, اس کی طرف اشارہ کیا ہے. بعض دوسری بخاری کی روایت میں فرمایا گیا کہ حسین ہوں, تو سرخ اور سفید آپ کا رنگ ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ جب نازل ہوں گے تو ان پر جو کپڑے ہوں گے, لباس ہوگا, وہ ہلکے پیلے رنگ کی 2 چادریں ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, اس میں اتنا ہی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک چادر کو آپ بطور ازار بند کے استعمال کیا ہوگا آپ نے, اور ایک آپ نے اپنے اوپر ڈالی. اس طرح کی تشریح جو ہے روایت میں موجود. بہرحال تو یہ 2 ہلکے پیلے رنگ کی چادریں آپ کے اوپر ہوگی. آپ کے بال جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے, غسل کر کے آئے ہیں. حالانکہ وہ پانی نہیں ہوگا, چمک کی بنیاد پر ایسا لگے گا گویا کہ موتی کے قطرے جو ہیں وہ آپ کے بالوں کے اوپر موجود. اس طرح کی کیفیت ہوگی. تو اس طرح کی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اچھا, آگے پھر میں ذکر کروں گا اگر وقت رہا تو, کہ آپ کے کارنامے کیا ہوں گے, کیا کام کریں گے. اسی ضمن میں یہ بات ریپیٹ ہوگی, لیکن اس روایت میں بھی وہ بات ہے کہ آپ جو ہے وہ صلیب کو توڑ دیں, کراس جس کو کہا جاتا ہے, عیسائیوں کی بنیادی علامت نشانی ہے, کہ اس کو آپ توڑ دیں, خنزیر کو قتل کر دیں, اور جزیے کا خاتمہ کر دیں گے. یہ جزیہ ٹیکس کو کہا جاتا ہے, اور گزشتہ شاید یہ حضرت مہدی کے ضمن میں اس کا تذکرہ آیا تھا جزیے کے عنوان سے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ بات میں عرض کر دوں چونکہ یہ بہت اہم بات ہے, یہ جزیہ کون سا جزیہ ہوگا. تو بعضوں نے کہا کہ وہ مسلمان جو غیر مسلم سے لیتے تھے یہ وہ والا جزیہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو حالات ہوں گے اس کے لحاظ سے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا, ممکن ہی نہیں ہوگا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ سلطنت حکومت غیر مسلم سے اس طرح کا جزیہ لے. یہ بظاہر حالات سے پاسبل نہیں. اس لیے بعض علماء کی رائے ہے, اور وہ محقق علماء ہیں ان کی رائے ہے, کہ دراصل جزیے سے مراد ٹیکس ہے, یعنی پوری دنیا کو بری طرح ٹیکسوں میں پھنسا دیا گیا ہوگا. آپ جب آئیں گے تو سارے ٹیکس ختم کر. آج یہ روایت کو لیتے ہیں اور آج کی دنیا کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا کیا نام سے ٹیکس وصولا جاتا ہے. خریدو تو, بیچو تو, سامان ادھر سے ادھر کرو تو, ادھر لا کے رکھو تو, ادھر سے ادھر منتقل کرو تو, دیکھو تو, بولو تو, ہر چیز پر ٹیکس, ہر چیز پر جو ہے وہ دنیا کو ٹیکس کے نظام میں بری طرح جکڑ دیا گیا ہے. آپ آئیں گے اور سارے ٹیکسز کا خاتمہ کر, سارے ٹیکس ختم ہو جائیں. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, الفاظ ہے حدیث کے کہ آپ جو ہے جزیہ کو ختم کر.
اور ایک ہی دین باقی رہ جائے گا، دین اسلام، باقی سارے دین ختم ہو جائے۔ اسی روایت میں آپ نے فرمایا کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو 40 سال تک آپ دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی اور آپ کو پھر دفن کیا جائے گا۔ تو آپ کی علامتیں روایت میں اس طرح بیان فرمائی۔ بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے بال جو ہوں گے گھنگرالو نہیں ہوں گے، یعنی بالوں میں سلوٹیں نہیں ہوں گی، سیدھے بال ہوں، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے بال جو ہیں کندھوں تک، بخاری کی روایت کہ آپ کے بال جو ہوں گے وہ کندھوں تک جائیں، اور بالوں کی تر و تازگی کا حال بھی اسی طرح بیان فرمایا جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ذکر کیا گیا۔ تو گویا کہ آپ کو پہچاننے کی علامتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث میں اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمائی۔ اچھا، کن لوگوں میں نازل ہوں، کن کے بیچ میں جائیں؟ مسجد نمرہ میں آئیں گے یا الفضل مسجد میں اتریں گے؟ کہاں پر اتریں گے؟ چنانچہ جن لوگوں کے بیچ میں آپ نازل ہوں گے ان کے اس جماعت کا حال بھی آپ نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت ہوگی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی، انہی کے آخر میں حضرت مسیح نازل ہوں گے اور ان لوگوں سے فرمائیں گے کہ امامت تم کرواؤ، میں تمہارے پیچھے نماز۔ حضرت مہدی کے حوالے سے گزشتہ یہ تفصیلی روایت، اس پہ اس سلسلے میں کلام ہو چکا ہے۔ وہ کہ اس جماعت کے درمیان نازل ہوں گے جو حق کے لیے لڑنے والے ہوں، حق کے لیے لڑیں۔ ایک روایت میں اس طرح بیان فرمایا کہ دجال کا شر اتنا پھیل جائے گا کہ مسلمانوں کو ایک حصے کو تو وہ قتل کر دے گا اور ایک حصے کو وہ جو ہے وہ شکست دے دے گا کہ وہ میدان سے ہٹ جائیں گے۔ حضرت مہدی کے حوالے سے آیا تھا کہ بھاگ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو ایک جماعت تو وہ ہوگی کہ میدان سے الگ ہو جائے، اور ایک جماعت وہ ہوگی کہ جو ابھی لڑنے کے لیے تیار کھڑی، لڑنے کے لیے کھڑی، جس کو فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا لیکن ابھی آخری مارکا باقی ہے۔ حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر تو مقابلہ کر لیا لیکن ابھی بڑے فتنے کا خاتمہ کرنا باقی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں ہوں گے اور آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہمارے بڑی تعداد میں ہمارے بھائی شہید ہو چکے ہیں، اب ہمیں بھی ان کے رستے پر چلتے ہوئے اپنی جان دے دینی چاہیے۔ اس پر عہد و پیمان باندھیں گے اور ایک آدمی دوسرے سے کہے گا کہ دیکھو تمہارے پاس جتنا زائد سامان ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دو، کیونکہ اب تو ہم شہید ہونے کی نیت سے کل صبح ہوگی تو اس نیت سے ہم باہر نکلیں، تو اب زیادہ سامان رکھ کے کیا کریں گے، اپنا سامان جو ہے اپنے بھائی کے حوالے کر یہ عہد و پیمان کر لیں گے اور یہ مشورہ کریں گے کہ کل صبح کی نماز ہم اپنے معمول کے وقت سے پہلے پڑھیں، جتنے وقت میں جتنی بجے پڑھنے کا معمول ہے اس سے کچھ دیر پہلے پڑھ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے دجال سے مقابلے کے لیے نکل پڑیں گے۔ یہ عہد و پیمان ہو چکا ہوگا اور وہ فجر کی نماز جو معمول سے ذرا پہلے پڑھی جا رہی تھی اس کی جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور اس وقت جو ہے وہ ان کو پیشکش کی جائے گی کہ آپ نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، تم ایک دوسرے پر امیر ہو، آج تمہیں میں سے کوئی امام بنے گا، اور اللہ نے یہ شرافت کرامت تم کو عطا فرمائی ہے۔ وہ ہے کہ اس جماعت میں نازل ہوں گے جو آخری معرکہ دجال کے ساتھ لڑنے والے ہوں گے، اس جماعت کے اندر آپ کا نزول ہوگا، آپ نازل۔ اس کے بعد روایتوں میں اس طرح ہے کہ کوئی دروازہ ہوگا، دروازہ کھول دیا جائے گا، دروازہ جب کھلے گا تو آپ پیچھے ہوں گے اور کچھ مسلمان آگے ہوں گے، تو آپ اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کریں گے کہ بیچ سے ہٹ، چنانچہ بیچ سے ہٹ جائیں گے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ دجال آپ کو دیکھے گا، اب دیکھے گا، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جیسے دھوپ میں چربی رکھ دی جائے تو پگھلنے لگتی ہے، دجال اس طرح پگھلنا شروع ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت ہے کہ جیسے نمک کو پانی میں ڈال دیا جائے تو جیسے پگھلتا ہے، اس طرح دجال آپ کو دیکھ کر پگھلنا شروع ہوگا۔ بہرحال آپ کہاں نازل ہوں گے، کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے، تو ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں جو روایت میں بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ حق کے لیے لڑنے والی جماعت، حق کے لیے قتال کرنے والی جماعت ہوگی، اس جماعت کے اندر جو ہے آپ نازل ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ جب نازل ہوں گے تو اس وقت لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے فاصلہ ہٹا دیا جائے گا، اب یہ روشن ہو جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے تو اس کو پوری حقیقت کا اس پر اطمینان مجھے بھی نہیں ہوا، لیکن علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے جو کہا، انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو اس کو جو ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن انسانوں کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ اتنا تیز کر دیں گے کہ دیکھے گا تو اپنے پیر کے اندر تک، نیچے تک وہ دیکھ سکے، اندر کی ساری چیزیں اس کو نظر آئے۔ اور اس طرح کے جو ہے اس طرح کے گلاس بھی ہوتے ہیں کہ اندر سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ نگاہ نصیب فرما دیں گے۔ تو یہ آپ جب آئیں گے اس وقت جو ہے روشنی کی تیز۔ اس کے بعد حضرت مسیح زرہ پہنے ہوئے آئیں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، تو بتائیں گے کہ میں اللہ کا کلمہ ہوں، اللہ کی روح ہوں، عیسیٰ ابن مریم۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، دشمن اپنے انجام کو پہنچے گا، اور دشمن کو کس طرح انجام تک پہنچانا ہے، اللہ نے میرے سامنے 3 آپشن رکھے اور اختیار دیا ہے کہ جو آپشن تم چننا چاہو چن لو۔
ایک یہ ہے کہ آسمان سے کوئی آفت اتار دے دشمن پر، ایک آپشن یہ ہے کہ زمین پھٹے وہ اندر اتر جائیں، اور ایک آپشن یہ ہے کہ تمہارے ہتھیاروں کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا جائے۔ بتاؤ کہ کون سی شکل تمہیں اختیار کرنی ہے۔ چنانچہ وہ حضرت مہدی کے ساتھ ان کی ماتحتی میں جو لڑ کر لشکر تیار ہوا ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے اطمینان کے لیے آخری شکل بہتر ہے، ہمارے اور ہمارے دلوں کے اطمینان کے لیے آخری شکل بہتر ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ان کو جو ہے انجام تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ پھر باہر نکلیں گے، دجال پگھلنا شروع ہوگا، اور ہٹا کٹا یہودی ہوگا، اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی تلوار تک ہاتھ لے جا سکے، اٹھا کر چلا دیں یہ تو طاقت نہیں رہے گی، خالی تلوار تک ہاتھ لے جا سکے اتنی ہمت اور طاقت بھی اس کے اندر نہیں بچے گی، اور وہ چھپنا اور بھاگنا شروع کریں گے، اور ایک پتھر پکار پکار کر کہے گا کہ رحمان کے بندو، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جس کافر تک پہنچے گی وہ وہیں پر ڈھیر ہو جائے، گویا کہ آپ کی سانس کا یہ اثر ہوگا، اور روایت میں ہے کہ آپ کی نگاہ جہاں تک جائے گی آپ کی سانس بھی وہاں تک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے، کن لوگوں کے درمیان، اس کے بارے میں نے جو ہے وہ روایتوں میں جو آتا ہے اس سلسلے میں کلام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت سے آئیں، تو اس کے بارے میں روایت میں ہے کہ حکماً عدلا، کہ آپ ایک انصاف کرنے والے حاکم کی حیثیت سے تشریف لائیں، انصاف کرنے والے حاکم کی حیثیت سے تشریف لائیں، وہ ہے کہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں۔ اس لیے وہ نماز پڑھانے کا جو مسئلہ ہے، حضرت مہدی امامت کروائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور گزشتہ یہ روایت آئی تھی کہ حضور نے فخریہ بیان فرمایا کہ جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ ہم میں سے ہیں۔ یہ آپ نے بڑے جو ہے بڑی شان سے اس جملے کو آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی شان سے آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ تو منصف حکمراں بن کر آئیں، اور آ کر کیا کام کریں گے، تو وہ کام جو ذکر کیے، ایک تو یہ کہ کراس توڑ دیں گے، صلیب توڑیں گے، دوسرا ہے کہ خنزیر کو قتل کریں۔ دراصل یہ کراس اور خنزیر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عیسائیوں کے لیے ناقابل قبول ہیں، لیکن دشمنوں نے ان کو ایسی پٹی پڑھائی ہے، پولرزم سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور صلیب ان دونوں کو ساتھ میں ملا کر ہی آج دنیا ان کو دیکھی۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب کے بغیر نہیں سمجھا جاتا، اور صلیب کو حضرت عیسیٰ کے بغیر نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جانا یہ ناممکن ہے۔ ممکن نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول، ان کو قتل کیا جانا، مغلوب ہو جانا اللہ کا فیصلہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کو اس طریقے، چونکہ سولی کی موت اس زمانے میں ذلت کی موت سمجھی جاتی، کسی کو سولی چڑھا دے تو آخری درجے کی ذلت ہے، تو اللہ کا وہ رسول جس کو اللہ نے اپنا پیغام لے کر بھیجا ہو وہ اتنے ذلیل ہو کر دنیا سے جائیں، ناممکن ہے۔ تو جو چیز حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی بھی حیثیت سے جڑ نہیں سکتی، دشمنوں کی پٹی پڑھانے سے ان کے ماننے والوں نے ان کی پہچان بنا دی، وہ آ کر اس کو توڑیں گے اور ان کے نظریے کو کلیئر کریں گے، صاف کریں گے کہ میرا یا اس کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں۔ خنزیر کا استعمال کرنا، اس کا گوشت کھانا، یہ حضرت ہمیشہ سے ہمیں حرام رہا ہے، یہودیوں کے بھی حرام، لیکن ایسی پٹی ان کو پڑھائی گئی کہ آج خنزیر کا گوشت اور عیسائی یہ دونوں پہچان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کو قتل کریں گے اور بتائیں حقیقت ان کے سامنے واضح اور تیس کو ختم کر دیں گے۔ یہ بات جو ذکر کی گئی تھی یہ بات تو جو ہے موجود ہے۔ تو ایک منصف حکمراں کی حیثیت سے آپ تشریف لائیں گے، اور اچھا عین کس وقت آئیں گے، یعنی آپ جب دروازہ کھولیں گے، جب سامنے جائیں گے اس وقت کیا منظر ہوگا، تو یہ منظر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دجال اپنے ماننے والوں پر اپنا سکہ مضبوط کرنے کے لیے، چونکہ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑے تھوڑے وقت میں کوئی تماشا دکھانا پڑتا ہے، کچھ نیا نیا لانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر پرانا چلاتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے، نہیں لاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، تو نیا نیا کا اپنی خدائی لوگوں کے ذہن سے نکل نہ جائے، تو چونکہ اب اس کو آخری فیصلہ کن جنگ لڑنی، تو اگر اس کے ماننے والے ڈھیلے پڑ گئے تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ تو میں خدا ہوں اس کو بتانے کے لیے ہوا ہوگا کہ کسی مسلمان کو گرفتار کیا ہوگا اور وہ مسلمان کو قتل کر کے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، عین اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ اور دجال کا آمنا سامنا ہوگا، اور وہ دیکھ کر پگھلنا شروع ہوگا، بھاگنے لگا، گویا کہ وہ دور ہوگا کہ جس میں مردے کو زندہ کرنا آنکھوں کے سامنے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ایمان بچانا مشکل ہے۔ بھئی مردے کو زندہ کر کے ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، مردہ زندہ کر رہا ہے، تو اس سے اب یہ خدا نہیں ہوگا تو کون خدا ہو سکتا ہے؟ بارش برسانا ٹھیک ہے، برسا دی کسی بھی طریقے سے، آواز پہنچانی ہے دنیا میں پہنچ گئی، پوری دنیا میں حالات ایسے بنا دیے کہ یہاں بولو پوری دنیا میں سنائی دے، سب ہو گیا، لیکن مردے کو زندہ کر کے آنکھوں سے دکھا رہا، یہ وہ دور ہوگا کہ اس وقت جو ہے بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عین اس وقت کہ بس اب فتنوں کا دور ختم، یہ اس کا آخری فتنہ ہے اور اب یہ چلنے والا نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ، یعنی وہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس کو میں اپنی خدائی کے ثبوت کے لیے اتنے مضبوط طریقے سے پیش کر رہا ہوں، یہ میرے تابوت
تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے والی ہے، اب مجھے مزید کسی اور چیز کے دکھانے کی مہلت نہیں ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عین اس وقت حضرت عیسیٰ کا اور مسیح الدجال کا آمنا سامنا کروا دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دیکھے گا اور اس کے بعد بھاگنا شروع کرے گا، حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے جائیں گے اور مقام لد پر جا کر جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور نیزے کے ذریعے سے قتل کریں گے، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے۔ پھر بعض احباب نے مجھے پوچھا تھا کہ پھر وہ یہ ہوگا کہ نیزے سے قتل کرنے کی بات ہے تو اس وقت جو ہے وہ یہ دنیا جو اتنی لیٹسٹ ہو چکی ہے، جس میں مشین گنیں استعمال ہوتی ہے، رائفل استعمال ہوتی ہے، بوم اور توپیں استعمال کی جاتی ہے، تو کیا وہ دور ختم ہو جائے گا اور پرانے جو ہے نئے ویپنز ختم ہو کر وہ پرانے ویپنز لڑائی کے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہے، ہم جو ہے وقت سامنے آنے سے پہلے فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جس طریقے پر احادیث میں اشارہ کیا گیا، دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بات کہی ہے تاکہ صحابہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا، ورنہ جو اس کے پہلے دجال کی سواری کا جو حال حضور نے بیان فرمایا ہے، وہ تھوڑے وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، 40 دن کے اندر پوری زمین گھوم لے گا، اس کے گدھے کے کانوں کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہوگا، اس کو لے کر لگتا ہے کہ جدید ہتھیار اس وقت بھی ہوں گے، جدید آلات جو ہے اس وقت بھی ہوں گے۔ وہ نیزے اور اس طرح کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن کو قریب کرنے کے لیے استعمال فرمائی ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو، اس لیے آپ نے ان باتوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کتنے زمانے تک زندہ رہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں جو آیا ہے کہ 40 سال تک آپ حیات، 40 سال اور 21 سال اس طرح گزاریں گے کہ آپ شادی نہیں کریں، اور 21 سال کے بعد شادی کریں، اور 19 سال کا زمانہ آپ کا بعد میں جو ہے وہ شادی شدہ زندگی کی حالت میں گزرے گا، آپ کی اولاد بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ جذام کا ایک وفد آیا، قبیلہ جذام کا ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی، آپ نے ان کو ویلکم کیا عجیب طریقے سے، آپ نے ان کو ویلکم اس طرح کیا، مرحبا حضرت شعیب کی قوم والوں، جہاں جن کے داماد حضرت موسیٰ اور یقیناً حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور ان کا نکاح بھی تمہارے قوم میں ہوگا اور ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر آپ وفات پائیں۔ یہ قبیلہ جذام جو ہے وہ حضرت شعیب کی جو قوم تھی اسی کی ایک شاخ، وہ جب حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے اس طریقے گویا کہ آپ کا نکاح جو ہوگا وہ قبیلہ جذام کی کسی لڑکی سے ہوگا، اور یہ اتنی تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، یعنی اتنا کلیئر جو ہے، اتنا کلیئر بیان آپ نے امت کے سامنے رکھا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کو قتل کرنا، دجال نے جتنے فتنے پھیلائے تھے وہ سارے فتنوں کا خاتمہ، اور دفن کہاں کیے جائیں گے اس کو بھی آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ جہاں دفن ہوں گے تو کیا میں آپ کے قریب ہی دفن ہونے کی اجازت مجھے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہاں تمہاری جگہ نہیں ہے، وہاں حضرت عمر ہوں گے، حضرت ابوبکر ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے قریب میں دفن کیے جائیں گے۔ وہ کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کہاں ہوں گے وہ بھی بیان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے تو کیا کیا برکتیں ظاہر ہوگی، وہ روایت کے حوالے سے میں نے ذکر کیا۔ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا نائب کون بنے؟ روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کا ایک آدمی ہوگا جو آپ کا نائب بنے گا، اس کا نام مقعد ہوگا، نام کے ساتھ صراحت فرمائیں، اس کا نام مقعد ہوگا، اور جب یہ سردار ختم ہوگا 30 سال گزریں گے اس کو، اور 30 سال کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ قرآن لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، وہ کہ اس کے بعد قیامت بالکل قریب آ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 120 سال تک دنیا قائم رہے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ 120 سال تک عرب والے بت پرستی میں مبتلا رہیں گے حضرت عیسیٰ کے دنیا سے دوبارہ وفات پانے کے بعد۔ ایک روایت میں ہے کہ 30 سال کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا، ایک میں ہے کہ 120 سال۔ یہ روایتوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو اس کو علماء نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ اصل میں 120 سال والی بات صحیح ہے، لیکن چونکہ وہ زمانہ اتنی تیزی سے گزرے گا، یوں سمجھو کہ 30 سال مشکل سے گزرے ہیں، اس طریقے پر معاملہ ہو، یعنی تیزی سے گزرنا اس کو آپ نے کم سال بتائیں، اور جو پورا زمانہ ہوگا وہ 120 سال کا ہوگا۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ہمارے جو ہے وہ ایک تعلق والے 4 مہینے کی جماعت میں گئے تھے، اور مہینہ پورا کرنے کے بعد واپس آئے۔ ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ تو یار ابھی 1 مہینہ ہوا گئے تھے 4 مہینے کی جماعت میں۔ انہوں نے کہا کہ میں جہاں گیا تھا نا، وہاں دن جو تھا نا پورا دن 6 گھنٹے کا ہی تھا، سمجھے؟ وہاں کا دن جو تھا وہ کتنے کا، 24 گھنٹے، ہمارے یہاں 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہاں جو ہے 6 گھنٹے کا تھا، تو وہ کیا ہے میرے 4 مہینے اس طریقے پر کیا ہے پورے ہو گئے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں ذکر کی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، یہ آپ کے بعد نیابت کون کرے گا وہ بھی آپ نے بیان فرمایا، اس کے بعد کتنے سال ہوں گے وہ بھی آپ نے، تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے مسئلہ بالکل کلیئر واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس فتنوں کے دور میں اچھا یہ دو تین باتیں رہ گئی تھی، فرشتوں کے پروں پر آپ ہاتھ رکھ کر اتریں گے، روایت میں یہ بھی آتا ہے، روایت میں یہ بھی ہے، لیکن جس طریقے پر دوسری روایتوں کو ملاتے ہیں یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، یہ کوئی دیکھے گا نہیں۔ دوسرا ہے کہ آسمان
آسمان سے اتریں گے، یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے، آسمان سے اتریں گے، آسمان سے اترنا یہ بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جامع مسجد جامع دمشق اس کے سفید مینارے پر اتریں گے۔ یہ تین سوال کیے گئے، تو ان تینوں کے بارے میں یہ ہے کہ آسمان، ظاہر بات ہے کہ اٹھایا گیا آسمان پر، تو نازل ہونا جو ہوگا وہ آسمان سے ہی ہوگا، لیکن لوگوں کے درمیان جو آئیں گے وہ آسمان سے ڈائریکٹ آتے ہوئے دکھیں گے نہیں دکھیں گے، یہ مرحلہ، اس بات کو، یہ جو ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کو آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر دکھتا ہے تو پھر تو امتحان کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر آپ نے جو فرمایا کہ پہچاننا، تو وہ بات بھی، وہ پہچاننے والی بات بھی نہیں رہے گی، کیونکہ پہچاننا پڑے گا۔ اگر ڈائریکٹ دکھتے ہیں کہ ہاں دو فرشتے ہیں اور بڑے دیو کی شکل میں کوئی ہیں، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور آسمان سے اتر، تو اس صورت میں تو پھر امتحان رہا ہی نہیں، امتحان بھی ہے، پہچاننا بھی ہے۔ تو آسمان سے آنا یہ تو طے ہے، جب آسمان پر اللہ نے رکھا ہے تو آسمان سے آئیں گے، لیکن جب وہ اس جگہ پہنچیں گے جہاں وہ دجال سے مقابلہ کریں گے تو وہاں آسمان سے اترتے ہوئے نظر آنا یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ وہ لوگ سوال، ابھی روایت میں کہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، تو بتائیں گے کہ میں روح اللہ، کلیمت اللہ، عیسیٰ ابن مریم، یہ بتائیں گے، یہ آپ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد تین آپشن بیان کریں گے، دشمن کے خاتمے کے تین آپشن۔ اچھا، جامع دمشق اس کے منارے پر اتریں گے، تو اس بارے میں جو روایات ہے اس میں پر کا لفظ نہیں ہے، ایک روایت ہے جس میں علی کا لفظ استعمال ہوا، علی منارۃ البیضاء، ایک روایت، باقی جتنی روایتیں ہیں ان سب میں عند المنارۃ البیضاء لفظ عند استعمال کیا ہے، سفید مینارے کے پاس، آپ نہ اوپر نہیں بلکہ پاس میں۔ اور جامع والی روایت جو ہے، کوئی مسجد ہوگی جامع مسجد جامع دمشق، اس روایت کے مقابلے میں ایک کعب احبار سے روایت ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہر کے مشرقی دروازے کے باہر سفید پل کے پاس آپ اتریں گے۔ اس روایت کو مضبوط قرار دیا گیا ہے جامع دمشق کی روایتوں کے مقابلے۔ دور حاضر کے ایک عالم دین تھے، بڑے چرچا میں رہے ہیں، ان کی ایک بات میں نے پڑھی، وہ بات عقل کو لگتی ہے کہ یہ جو ذکر کیا گیا عند المنارۃ البیضاء، سفید منارے کے پاس اتریں گے، کہا ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو سمجھاتے تھے آئندہ کی جو باتیں، اکثر آپ نے وہ باتیں جو ہے وہ سمبولک لینگویج آپ نے استعمال کی ہے، علامتی زبان سے آپ نے علامتی زبان میں آپ نے بات کی ہے۔ یہ عند المنارۃ البیضاء جو فرمایا ہے، سفید مینارہ، مینارے کو عربی زبان اس کا ترجمہ کرے تو اس کا ترجمہ ٹاور بھی ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ ٹاور سے بھی کر سکتے، وہ ہے کہ سفید ٹاور ہوگا اور اس کے پاس آپ اتریں گے۔ اس کو لے کر ان کی رائے ہے، یہ رائے میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں کچھ باتیں جو ہے سمجھنے میں آسان، چونکہ حضور کا زمانہ ہمارا زمانہ، حضور نے اپنی بات کو ذرا اور قریب کرنے کے لیے ایک اور مثال میں دے دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں پر جو احسان فرمائے ہیں، ان احسانوں میں اللہ نے انسانوں کو چوپائے دیے سواری کرنے، جانور دیے کہ جن پر سواری کریں، تم سواری کرتے ہو، ادھر سے ادھر جاتے ہو، تمہارا سامان ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، اگر یہ جانور اللہ پیدا نہ کرتے تو تمہارے سامان کو ادھر سے ادھر لے جانا تمہارے لیے کتنا مشکل ہوتا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ سب پیدا کیا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آئندہ بھی تمہاری سواری کے لیے اور تمہارے سامان کو ادھر سے ادھر لے جائے اس کے لیے اور بھی کچھ پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ، اور بھی کچھ پیدا فرمائیں گے، بس اتنا بول کر چھوڑو۔ اب مفتی شفیع صاحب وغیرہ نے بھی لکھا ہے، قرآن کریم کے مفسر ہے، کہ دراصل اللہ تعالیٰ شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے زمانے کی گاڑیاں، ٹرک، ٹرینیں، ہوائی جہاز، اسٹیمر، ان کا تذکرہ اس آیت میں، کہ تمہاری سواری کے لیے ہوائی جہاز بنائیں گے، تمہاری سواری کے لیے کرینیں، سامان اٹھانے کے لیے، وزن اٹھانے کے لیے کرینیں بنائیں گے، سامان ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے بڑے بڑے جہاز، اسٹیمر بنائیں گے۔ پھر سوال کیا ہے کہ وہ اس وقت اس کو کھول کیوں نہیں دیا، اس وقت کیوں نہیں بیان فرمایا، آپ کلیئر بتا دیتے صحابہ کو کہ ہوائی جہاز بنیں گے، کا اس دور میں سمجھنا ممکن، خامخواہ ذہن کو کیوں پریشان کیا جائے، تو اتنا کہہ دیا کہ آئندہ بھی کچھ پیدا کریں گے، لیکن اس آیت میں وہ سب باتیں شامل، یہ سب چیزیں موجود۔ یہ بات میں نے اپنی بات کو قریب کرنے کے لیے ذکر کی ہے۔ اب وہ بات، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہوائی جہاز سے اتریں، اور یہ ہوائی جہاز کا کنٹرول ٹاور جو ہوتا ہے وہ گویا کہ منارہ ہے، آپ وہاں سے اتریں، اور یہ بھی ایک روایت میں بھی ہے کہ آپ کو اتارنے کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں، یہ بھی ہے، آپ کو اتارنے کے لیے سیڑھیاں لگائی جائے گی، یہ بھی تذکرہ ہے، سیڑھی سے اتارا جائے گا۔ اب سوچئے کہ مینارہ اگر اونچا بنا ہوا ہے تو وہاں تو سیڑھی بنائی جاتی، وہاں سیڑھی لگانی نہیں پڑتی بھائی۔ جہاں آپ نے دیکھا ہوگا دلی کی جامع مسجد ہے، اس کا مینارہ اونچا ہے تو اندر ہی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اوپر تک جاتا ہے آدمی، تو وہاں سیڑھی لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، سیڑھی لگائی جائے گی۔ ہوائی جہاز سے جب اتارا جاتا ہے تو کیا کرتے، سیڑھی لگائی جاتی، سیڑھی نہیں ہوتی ہے، سیڑھی لائی جاتی۔ کعب احبار کی جو روایت ہے، یہ آگے والی جو بات نقل کر رہا ہوں مجھے ابھی یاد آئی، وہ انہوں نے لکھی نہیں ہے، لیکن کعب احبار کی روایت کو لے کر ابھی یہ بات ذہن میں آئی کہ کعب احبار کی روایت کہ وہ پل کے پاس اتریں گے، پل، سفید پل کے پاس۔ اب سوچئے کہ بعض ہوائی جہاز کو اس طرح اتارا جاتا ہے کہ سیڑھی نہیں لائی جاتی، وہ ڈائریکٹ اس کو جو ہے ایئرپورٹ کی عمارت سے اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ بیچ میں پل لا کے رکھ دیا جاتا ہے، بیچ میں کیا رکھ دیا
کیا جاتا ہے وہ پل لا کر اس کو چپکا دیتے ہیں ڈائریکٹ ہوائی جہاز کی جو ہے اس کے دروازے سے, اور اس پل سے جو ہے مسافر اترتے ہیں اور سیدھے داخل ہو جاتے ہیں ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. واللہ عالم کیا ہوگا ہونے سے پہلے ہم نہیں بتا سکتے, لیکن سمجھنے کے اشارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. میرے خیال سے یہ باتیں کافی شافی ہو چکی ہے, وقت بھی بہت ہو چکا ہے, میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں نور باطن عطا فرمائے. فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں, اپنا خود کا حال ایسا ہے کہ گلے گلے فتنوں کے اندر مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کی ہر فتنوں سے پوری حفاظت فرمائے اور ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس دور میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے, لیکن توبہ کا دروازہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے کھلا رکھا ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار بھی گناہ کر کے ہی توبہ کر لے. تو توبہ کرتے رہیں, توبہ کرتے رہیں, توبہ کرتے رہیں. کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ سچی توبہ قبول ہوگی اور گناہوں پر اٹھنے والے قدم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے روک دیں گے. دعا بھی کرے گا اللہ تعالیٰ شانہ اس جماعت میں شامل فرمائے جو حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے والی ہوگی, یا جس کا ساتھ دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے. حضرت مہدی کا جو لشکر ہوگا, حق کا بول بالا کرنے کے لیے, انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے, ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے. ایک ایمان والا جو اللہ کو مانتا ہو, اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے پر یقین رکھتا ہو, وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا اور ظلم برداشت بھی نہیں کر سکتا, کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتا. تو وہ ظلم نہیں کرتا, لیکن ظلم کے خاتمے کے لیے جو بھی کوشش کر سکتا ہے وہ ضرور کرتا ہے. ہم اپنے جہاں تک ہماری طاقت ہے, ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں ظلم کا خاتمہ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ بڑے ظلم کے خاتمے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو چنیں گے, قبول فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.